Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین اور سامعات، میں نے آپ کے سامنے 4 آیات تلاوت کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ خطبہ نکاح کا ہو یا جمعے کا یا کوئی اور، اکثر اوقات آپ یہ 4 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات بابرکات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ہم باپ سے ڈرتے ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو باپ سے چھپ کر کرتے ہیں۔ باپ سے ڈرتے ہیں جو باپ سے ڈرنے کا حق ہے۔ استاد سے ڈرتے ہیں جو استاد کے ڈرنے کا حق ہے۔ حکمران سے، تھانے دار سے ڈرتے ہیں جو اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جتنے ان سب کے پاس اختیارات ہیں، جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی پکڑ ہے، ان سب سے زیادہ طاقتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ اس لیے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کرو۔ یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ جائیں کیا دے گا؟ فرمایا دینا کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، بس تمہارا سارا نظام ہی درست ہو جائے گا، ہر چیز درست ہو جائے گی۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اقتصاد، رہن سہن، لیل و نہار، غمی خوشی، ہر چیز تمہاری درست ہو جائے گی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، یا اللہ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے ڈرنے لگیں گے، تقوی اختیار کریں گے، لیکن جو اب تک ہو چکا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب تک جو غلط کام کر چکے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے وہ پچھلے بھی سارے معاف کر دے گا۔ یہ تقوی الہیت، اللہ کا خوف، گڑ گڑانا، تھرتھرانا، کپکپانا، اس سے سارے اعمال، ماضی بھی درست ہو جائے گا، حال بھی درست ہو جائے گا، مستقبل بھی درست ہو جائے گا، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایسا گور ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کلاس میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور استاد آتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، ساری کلاس ٹھیک ہو جاتی ہے، سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو کام کہا گیا وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ استاد کے خوف سے کلاس ٹھیک ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال کے خوف سے اس کی مخلوق ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد، ایسا عذاب دے سکتا ہے جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، ایسی پکڑ کر سکتا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جیسی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تو پھر اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، ساری دنیا اس کے ساتھ ہو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك لا يضرونك بشيء الا ما كتبه الله عليك، اے عبداللہ اگر ساری کائنات کے حکمران اور ان کی فوجیں اور ان کے بیوروکریٹ تجھے ایک کو فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائیں، تجھے فائدہ نہیں دے سکتے اگر رب ذوالجلال نے تیرے لیے فائدہ نہیں لکھا، اور اگر وہ سارے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، رب نہ پہنچانا چاہے تو تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوتوں والی ذات ہے، طاقتوں والی ذات ہے، سر چشمہ ہے ہر قسم کی قوتوں کا، صلاحیتوں کا۔ آج بھی اتنی ہی قوتوں والا ہے جتنا وہ پہلے تھا، اور اتنا ہی آئندہ رہے گا، اس کی قوتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس کی سنتیں تبدیل نہیں ہوئیں، جو پہلے دن سے تھی وہی ہیں۔ آج بھی وہی رب ہے کہ چھری اس کی اجازت کے بغیر کاٹ نہیں سکتی، آج بھی وہی رب ہے کہ آگ اس کی اجازت کے بغیر جلا نہیں سکتی، آج بھی وہی رب ہے جو چلتے سمندروں کی روانی کو روک کر کے نیچے سے اس کی ریت کو بھی خشک کر دیتا ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اے موسیٰ آپ ڈنڈا ماریں، میں 12 راستے بناؤں گا اور نیچے دلدل نہیں ہوگی، مٹی بھی خشک کر دوں۔ آج بھی وہی رب ہے، تمام صلاحیتوں والا رب ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو یہ آپشن دیا تھا کہ آپ چاہو تو اپنی من مانی کر سکتی ہو، چاہو تو میری بات مانو، چاہو نہ مانو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، مگر سب نے انکار کیا، کہا کہ ہم اس طرح نہیں چل سکتے، ہم صرف آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہمیں اختیار نہ دیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ آپشن، یہ چیلنج قبول کر لیا کہ آپ ہمیں اختیار دے دیں نافرمانی کا، بغاوت کا، اور ہم پھر بھی تیری بات مان کر دکھائیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا اپنے جان پر ظلم کرنے والا اور بڑا ناعاقبت اندیش تھا، اس نے اس آپشن کو قبول کر لیا، ورنہ یہ بھی فرشتوں کی طرح ہوتا، جو اللہ حکم دیتا ویسے کرتا۔ اور آج بھی اکثر معاملات میں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تکوینی امور میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ کب پیدا ہوئے، لیٹ کیوں نہیں ہوئے، آپ 10 صدیاں پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے، آپ عہد نبوت میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے، آپ کسی سیٹھ کا بچہ کیوں نہیں بن گئے، مزدور کا کیوں بنے، کب مرو گے، لیٹ ہو سکتے ہو۔ تو کوئی کہے میں بوڑھا نہیں ہوں گا، بچ سکتے ہو، میں بیمار نہیں ہوں گا، گرمیاں آئیں گی مگر مجھے گرمی نہیں لگے گی، یہ سب چیزیں آج بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو شرعی امور سے تعلق رکھتی ہیں، اتنے پر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتی، آسمان اور پہاڑ اللہ کی مرضی سے کھڑے ہیں،
اپنی مرضی نہیں کر سکتے، انہوں نے آپشن نہیں لیا۔ آج اگر زمین حرکت میں آتی ہے تو رب کی اجازت سے آتی ہے۔ انسان اور یہ سائنس کا بیڑا غرق ہو، اس کو لوگوں نے رب کا شریک بنا لیا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، مگر سائنس تو یہ کہتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں شریک بنا لیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں، رنگ فک ہوا ہے۔ آپ کی بیوی پوچھتی ہیں حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ سابقہ امتوں پر عذاب بادل کی شکل میں بھی آیا تھا۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، وارے واہ بادل آ گئے، بارش ہوگی، مزہ آئے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے جس کا تم نے جلدی آنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ بادل کے نیچے گئے اور آسمان سے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ عائشہ یہ آپ کی جو بیوی تھی، کہا کیا بعید ہے کہ کہیں اس بادل میں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ سائنس کیا کہے گی؟ نہیں، وہ تو بخارات ہوتے ہیں اور نیچے سے اٹھتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں، اور نیچے کی ہوا اور اوپر کی ہوا اور ٹھنڈی اور گرم کا فرق ہو جاتا ہے اور وہ اوپر سے بادل برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال زمین کو ہلنے کی اجازت دے کے ہمیں اپنی اوقات یاد کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر کسی کی سارا جسم سائڈ پر ہے، بازو نیچے آیا ہوا ہے اور وہاں سسک کر جان دے دیتا ہے۔ جس کے سر پہ گرا اس کی جان نکل گئی، چھوٹ گیا، لیکن یہ چیخ کر کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچتا، ملبے کے نیچے ہے اور باقی سارا جسم نکل سکتا ہے، بازو پھنسا ہوا ہے۔ چیخوں کی آوازیں، فلک شگاف آوازیں نہ ان سے سنی جاتی ہے نہ دوسروں سے، بے بسی ہوتی ہے۔ ملبے کو ہٹانے والے آلات بھی دب چکے ہوتے ہیں، ہتھوڑی چھنی بھی نہیں ملتی، اور بے بسی میں لوگ اپنی جان توڑ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری وقت میں زلزلے شدید شدت کے ساتھ آئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اتنی بڑی زمین کو ہلا دیتا ہے۔ جو زلزلوں سے پہاڑوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اس میں تیری بلڈنگ کیا اوقات رکھتی ہے؟ لیکن یہ سائنس کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو زمین کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں اور وہ پلیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو کھسک جاتی ہیں اور کھسکنے سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ڈرو نہیں رب سے۔ ارے بے وقوف، یہ بتا کہ وہ تیری پلیٹیں کیوں کھسکتی ہیں، کسی اور کی کیوں نہیں کھسکتی؟ کیا کسی اور زمین کے ٹکڑے کے نیچے پلیٹیں نہیں ہیں؟ اور جس رب نے صدیوں سے ان پلیٹوں کو روکا ہوا ہے، اب کیوں حرکت میں آتی ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، رب ذوالجلال نے زمینوں اور آسمانوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں زائل نہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اختیار دے دے، کائنات کی کوئی ذات ایسی نہیں جو ان کو تھام سکے۔ یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، جب رب اجازت دے گا تو آسمان بھی گھومنے لگ جائے گا، زمین بھی، پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں پہاڑ ریت بن جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ریت بن جائیں گے، اور رب زمین کو گھمائے گا، پھر وہ ریت دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے وہ فضا میں اڑتی نظر آتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، پکڑو تو ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے،
تولو تو اس کا وزن بھی ہوتا ہے، پھر اور گھمائے گا، پھر یہ دھنکی ہوئی روح وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ کو یہ پہاڑ بڑے جامد نظر آتے ہیں، یہ بادلوں کے گالوں کی طرح ہوں گے۔ بادل پکڑو تو ہاتھ میں آتا، تولو تو تولا جاتا نہیں، مگر نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، تولا نہیں جاتا، پکڑا نہیں جاتا۔ یہی پہاڑ بادل بن جائیں گے، پھر اور گھمائے گا رب ذوالجلال۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پھر ان کو ایسا چڑھایا جائے گا کہ یہ سراب بن جائیں گے، آنکھوں کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ ساری زمین چٹیل برابر ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول آج بھی وہی رب کرتا ہے، وہی رب آج بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدان سائنس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ سائنس کی تحقیقات کے اندر سے رب کا اس بات نکلے، رب ثابت ہو، اللہ کی قدرت ثابت ہو تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر سارے کاموں کو اللہ کے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رب کا انکار کیا جائے اور اسباب کو پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کا انکار کیا جائے تو یہ رب کی شریک بن جاتی ہے۔ لوگوں کو آپ نے کبھی سنا جی قدرت کے نظارے، قدرت نے یوں کر دیا، قدرت نے وہ کر دیا؟ وہ قدرت کس بلا کا نام ہے؟ کہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، ورنہ تم نیچری ہو جاؤ گے کہ ہر کام نیچر کرتی ہے، رب کا انکار ثابت ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ساری کائنات آج بھی اسی نے تھامی ہوئی ہے، تیرے سانسوں کی آمد و رفت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، تیرے خون کا دوران بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، تیرے اندر اتنے اسباب ہیں تیری ہلاکت کے جن کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ہجری میں خیبر کے موقع پر یہودیوں نے زہر آلود گوشت دیا، آپ کے ایک ساتھی نے کھا لیا، وہ تو موقع پر فوت ہو گیا، آپ کو بھی اثر ہوا اس کا، آپ نے وہ بوٹی نکال دی، لیکن آپ پر اثر ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ فرما رہے تھے عائشہ وہ جو یہودیوں نے مجھے زہر آلود گوشت کھلایا تھا وہ میری شاہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ رب ہے جو زہر کو ایکٹیویٹ کر دے تو بندہ ہلاک ہو جائے، زہر کو ڈی ایکٹیو کر دے تو 5 سال کچھ نہ کرے اور پھر ایکٹیو کر دے تو پھر وہ وفات اور شہادت کا سبب بن جائے۔ یہ اللہ ہے، تیرا دل دھڑکتا ہے تو تو زندہ ہے، تھوڑا زیادہ دھڑک جائے تو تو اسی سے مر سکتا ہے۔ تھوڑا زیادہ دھڑک جائے تو اسی سے مر سکتا ہے۔ پتا، اپینڈکس کی گرود، یہ سب فائدے کے لیے رب نے لگائے ہیں، اندر ہی پھٹ جائے تو یہی تیری موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے؟ اگر رب کی نگرانی نہ ہو 1 منٹ نہیں، آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔
کھانا تیری زندگی ہے، نہ کھائے تو مر جاتا ہے، کھایا ہوا باہر نہ نکلے تو بھی مر جاتا ہے۔ پانی سے زندگی ہے، پیاس سے مر جاتا ہے، پیا ہوا باہر نہ نکلے تو بھی۔ کیا ہے؟ کس بات پہ کرتے ہو؟ فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ تیری نگرانی چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، تیری حفاظت کے لیے رب نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کر تیری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے پاس لسٹ ہے موت کے کون کون سے اسباب کو منع کرنا ہے کہ یہ موقع اس کی وفات کا نہیں ہے، اور موت کے کون سے سبب کو آنے دینا ہے۔ ان فرشتوں کے پاس وہ لسٹ ہے۔ تیری موت کے بے شمار اسباب ساری زندگی میں آتے ہیں۔ معلوم ہوا جی ایکسیڈنٹ ہوا بڑا خطرناک، مگر ایک آدمی کو خراش بھی نہیں آئی، وہ تیری حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ موت کا سبب آنے دوں بھلے نہیں، یہ آنے دوں بھلے نہیں، یہ آنے دوں نہیں۔ اور جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا لکھا ہوا، اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، وہاں پھر اس کو آنے دیتا ہے۔ مرض ہو یا موت ہو، پیسہ ہو یا غربت ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رب ذوالجلال کے کنٹرول میں نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ میرے سارے کام درست فرما دے، اور آنکھ بند کر کے کھولنے کے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دے، میں اپنے سپرد نہ ہو جاؤں، مجھے اپنے سپرد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکورٹی ہٹ جائے انسان چل نہیں سکتا۔ جب تو ہر لمحہ رب کا محتاج ہے تو پھر تکبر کس بات کا؟ اکڑتا کیوں ہے؟ ڈرتا کیوں نہیں؟ تیرا حق ہے کہ ہر وقت رب ذوالجلال سے ڈرتا رہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا خوف یہ بہت ہی مفید ہے، یہ تیری مجبوری ہے، اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ چونکہ امتحان ہے تو جو نہیں ڈرتے اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو بغاوت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی روٹی دیتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا، کیونکہ امتحان ہے۔ ورنہ تیرا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تیری سر اور اعلانیہ، تیرے ظاہری اعمال اور مخفی اعمال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی رب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف حاصل ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی تمام عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اگر عبادات کا نتیجہ اللہ کا خوف نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ رب ذوالجلال کا تقویٰ اور الہیت نشانی ہے کہ تیری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ یہ نہیں فرمایا تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ جو رب سے ڈرے گا اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، وہ جنت میں بھی جائے گا، وہ جہنم سے بھی بچے گا۔ مگر رب نے یہاں پہ وہ نتیجہ بیان کیا جو اس جہان میں نظر آتا ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں۔ اگر اللہ فرماتے روزے رکھو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ تو پھر مرنے کا انتظار ہوتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے جنت ملی نہیں ملی۔ اگر اللہ فرما دے تیرے روزے تیری نماز درست نہیں تھی لہذا جنت نہیں ملے گی، واپسی کا دروازہ بند ہوتا
اور ہم نہ آگے کے نہ پیچھے کے، اللہ تعالیٰ نے تقوی کی نشانی بیان کر دی جو مرنے سے پہلے نظر آتی ہے، تاکہ اگر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا افضل ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا اور؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها۔ پوچھا گیا اور؟ فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو کرنے والے کو نیک بنا دے۔ اس کو قانون بنا لو، قاعدہ بنا لو، ایسا رمضان جو روزہ رکھنے والے کو نیک بنا دے، ایسی قربانی جو کرنے والے کو نیک بنا دے۔ حج مبرور، حاجی اپنی دکان پر حج کے بعد واپس آ کر بیٹھا ہے، اب اس کی عقل بھی بدل چکی ہے، شکل بھی بدل چکی ہے، اب وہ والا نہیں رہا ہے، اب اس طرح ملاوٹیں نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے حج نے اس پر اثر کیا ہے۔ اگر اس کے حج نے یہاں اثر کیا ہے تو پھر وہاں بھی اثر کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جیسا گیا ویسا ہی آ گیا ہے۔ میں حرم پاک میں بیٹھا تھا، میرا جاننے والا گھر میں فون کر رہا ہے، عمرے پہ آیا ہوا تھا، کہتا ہے میرے ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے اچھے خاصے لوگ لے کر آنا، بس بھر کر لانا۔ تو جب فون ختم ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ ایک گاڑی ہو، ایک کار ہو اور اس میں ایک سیٹ خالی ہو، اس میں تم بیٹھ جانا، تو بس بھر کر کیوں لانی ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے وہ دراصل آپ کو نہیں پتا، اگلے سال الیکشن پہ بھی تو کھڑا ہونا ہے نا۔ مطلب یہ کہ یہ حج کرنے آیا ہے، یہ عمرہ کرنے آیا ہے، یہ الیکشن کمپین کے لیے آیا ہے۔ تو جس کے عمرے نے، حج نے یہاں اثر نہیں کیا، اس نے وہاں بھی اثر نہیں کرنا۔ جس کے رمضان نے اس کے اوپر یہاں اثر نہیں کیا، اس نے وہاں بھی اثر نہیں کرنا۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت میں ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہو، گوشت خود کھا جاتے ہو، خون مٹی میں چلا جاتا ہے، جس رب کے نام کا ذبح کیا اس کو کیا دیا ہے؟ اس کے پاس تیرے دل کی ٹرو کاپی جاتی ہے، تیرے دل کی کیفیت، اس کا تقوی، اس کی للہیت، اس کا اخلاص، اس کا ایمان، اس کی کاپی رب کے پاس جاتی ہے۔ اور اگر وہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہوگا۔ حج کے بارے میں فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو عید کے بعد 2 دن منا میں رہتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو 3 دن وہاں رہتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو، لیکن سب حاجی نہیں، لمن اتقی، جو وہاں سے اللہ کا خوف لے کر آتا ہے۔ جو الٹا سیدھا ہو کر تسبیح انگلیوں میں پھنسا کر تصویریں بنا کر فیس بک پہ ڈالنے کے لیے گیا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، قصہ معروف ہے، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہتا قتل کر دے، میں قتل ہونے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، اللہ قبول اس کی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر عبادت اللہ کا خوف لے کر نہ آئے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ نتیجہ ہے، نتیجہ نہ ہو تو قبول کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور اگر قبول ہو جائے تو کیسے پتہ چلے کہ تقویٰ مل گیا ہے؟
ویسے تو ہر بندہ اپنے دل کو جانتا ہے، ہر بندہ اپنے دل کو جانتا ہے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان اپنے دل کو جانتا ہے کہ وہ کتنا ایک ڈرتا ہے. اگر سائن بورڈ پہ عورت کی تصویر نظر آئی اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور رمضان گزرنے کے بعد دیکھتے ہی فوراً نظر نیچے ہو گئی، تو مطلب یہ کہ سمجھ آئی کچھ فرق تو ہوا. اس کے موبائل کا غلط استعمال درست ہو گیا، فرق تو ہوا. 1 مہینہ پورا ریہرسل کی ہے. اور اگر یہ طریقہ ہو کہ سارا دن اللہ کے کہنے پر حلال روٹی چھوڑ دی اور مغرب کے بعد حرام سگریٹ پینی شروع کر دی، کیا تیرے رب کی ڈیوٹی چینج ہوگی؟ نعوذ باللہ. اس کے کہنے پر حرام چھوڑ دیا، حلال چھوڑ دیا اور حرام نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب تیرا روزہ تو چند گھنٹے بھی اثر نہ دکھا سکا، اگلا سارا سال کیسے گزرے گا؟ اگر تیرے رمضان کے بعد عید کی فجر میں تو نہ ہوا، اس کا مطلب تیرا رمضان تو ایکسپائر ہو گیا. اس کی رینج تو 1 رات تک نہیں ہے. تو پھر اگر رمضان میں موت آئی تو پھر تو تیرا گزارا ہو جائے گا، اور اگر 11 مہینوں میں موت آئی تو پھر کام بہت خراب ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کی تھی اور تمہیں بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. دنیا میں ہر عبادت کی تاثیر دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، دنیا میں آخرت میں. آخرت میں کوئی بے حیا نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی رب کی بغاوت نہیں کرے گا. جیسے تیری روح نکلی تو آٹو پہ چلے گا، تیری نہیں چلے گی. تیری چلے گی نہیں تو بغاوت کیسے کرے گا؟ یہ تو 4 دن ادھر ہی ہیں. اگر یہاں بھی رب کی مان لے گا تو اگلے سارے مرحلے تیرے ہو جائیں گے، ورنہ جیسے روح نکلی تیری نہیں چلے گی. ابو لہب ابو جہل بہت نیک ہوں گے، فرعون بڑا نیک ہوگا، کیونکہ بغاوت کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. تو نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے اس جہان میں. اگر نہیں روکتی تو اصلاح کر اس کی. رمضان تقویٰ لے کر آتا ہے، اس جہان میں نہیں نظر آتا تو اصلاح کرو اپنے روزوں کی. حج بندے کو نیک بنا دیتا ہے، اگر نہیں بناتا تو فکر کرو اس کی. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا بھی، اس کے سارے کام بھی، اس کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم. اور اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیسے اعمال درست ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جیسے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی تقویٰ کی، للہیت کی، اخلاص کی، ایمان کی وجہ سے اس کی ہر نیکی کا وزن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے کی 4 رکعتیں اور نہ ڈرنے والے کی 4 رکعتوں کا وزن بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. دونوں رب سے ڈرتے ہیں، دونوں ہی متقی ہیں، لیکن ایک 10 سال پہلے متقی ہوا تھا، ایک 10 سال بعد متقی ہوا ہے. اس وقت دونوں متقی ہیں.
تو اس نیکیوں کے بیلنس کی وجہ سے بھی نیکیوں کے وزن میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کا شیر، اللہ تعالیٰ کی تلوار، صحابی ہیں، مجاہد ہیں، غازی ہیں، قائد ہیں۔ ایک کافر کو قتل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، انہوں نے تو بہت مارے تھے۔ مقابلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر ہیں، یہ مکہ میں مارے کھاتے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ خالد بن ولید 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ مکہ میں اور قربانیاں دے کر آئے ہیں۔ ان دونوں کی کسی بات پر تو تکار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر آپ کے لیول کے لوگ احد پہاڑ کے مالک بن جائیں، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے، اور یہ عبد الرحمن بن عوف جیسے ایک مٹھی کا صدقہ کریں تو احد پہاڑ کا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ نیکیوں کا وزن زیادہ کر دیتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اللہ مشکلات سے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، 3 لوگ طوفان کی وجہ سے غار میں گئے، پہاڑ سلائڈ کر کے غار بند ہو گئی، تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو پیش کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم کوئی رب کو اپنا عمل پیش کرنے کے ہیں؟ کوئی ایسا کام ہے ہمارا کہ ہم بھی رب کو پیش کر سکیں آڑے وقت میں؟ ایک شخص کہتا ہے میرے پاس نیکی تو نہیں، میں ایک برائی سے بچ گیا تھا۔ اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ تو یا اللہ میں ڈر گیا تھا، اگر وہ میرا ڈر جانا اور برائی سے بچ جانا تجھے پسند ہے تو یہ پہاڑ ہٹا دے۔ رب ذوالجلال نے پہاڑ کو ہٹا کر ان کے نکلنے کا راستہ تھا فرما دیا۔ آج ہم کتنے تنگ ہیں، ہر شخص تنگی کی شکایت کر رہا ہے، بڑی تنگی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب تنگی ہے تو پھر سب چلتا ہے۔ تاجر کہتا ہے پھر جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی۔ تو مولوی لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ حالات نہیں دیکھتے، حکمران نہیں دیکھتے کیا کر رہے ہیں، سب چلتا ہے۔ یہ تیری تھیری ہے، اور رب الجلال کا فرمان یہ ہے کہ نہیں، حالات جیسے بھی ہوں مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہاری تنگیوں کو دور فرما دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تیرا کوئی سوچ بھی نہیں ہو۔ روٹین میں ہم جاتے ہیں دکان پر، وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے، آفس جاتے ہیں وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے گاہک لائے گا یا وہاں سے رزق کا اسباب پیدا کرے گا جہاں تیرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر رب ذوالجلال کا یہ خوف اور للہیت اور تقوی اور گڑ گڑانا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ اللہ تمہیں کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں پڑوسی پلاٹ بیچ رہا تھا، اس وقت میں نے نہیں لیا اور اب مجھے ضرورت ہے اور اب یہ 2 گنا مہنگا ہو چکا ہے، اس وقت لے لیا ہوتا، موقع پر میں فیصلہ نہ کر سکا۔ ڈیسیژن پاور، موقع پر فیصلہ کرنے کی قوت۔ کاروبار میں ہر لمحے اچھے برے کی پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس بندے سے کاروبار کروں نہ کروں۔
تو نفع نقصان میں فرق، کھرے کھوٹے میں فرق، اچھائی برائی میں فرق، یہ جو فرقان کی قوت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سال کے مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو، باقی مہینوں میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ اس گروپ کے ساتھ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ اور جب اللہ کے خوف کی وجہ سے رب ساتھ ہوا تو پھر اور کیا چاہیے؟ جب رب تیرے ساتھ ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی معیت مل گئی، اللہ کی مدد مل گئی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، میدانوں میں ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5,000 فرشتے نازل کرے گا جو نشانہ باز ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اللہ کی مدد بھی اس کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کا رزق بھی اس کی وجہ سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ علم بھی اس کی وجہ سے دیتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم دیتا ہے۔ ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی عنایات، ہر قسم کی عطیات رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو ملتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور باقی کائنات کو چلانے کے لیے اللہ اپنے باغیوں کو بھی دیتا ہے، کیونکہ امتحان میں ہے، امتحان میں ہے، روٹی بند نہیں کرتا، مگر محبت اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ واللہ یحب المتقین۔ اور یہ کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ یہ روزوں سے نکلتا ہے، یہ نمازوں سے نکلتا ہے، یہ قربانیوں سے نکلتا ہے، یہ حج سے نکلتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نام لگاؤ، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ تیری عبادت کریں گے تو کیا دے گا؟ یعنی فرمایا جنت دوں گا، حالانکہ وہ جنت بھی دے گا، مگر فرمایا تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، تاکہ تم میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے۔ تو بہت اچھا موقع ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، بہت اچھا موقع ہے مختلف قسم کی یہ نسوار، پان اور نہ جانے کیا کچھ، سگریٹ، ان چیزوں کو چھوڑنے کا۔ جب آپ 1 مہینہ احتیاط کریں گے، جب آپ 12-16 گھنٹے احتیاط کریں گے، تو اگلے 8-10 گھنٹے بھی احتیاط کر لو، اور جب 1 مہینہ احتیاط کریں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے دے گا، آپ اگلے 11 مہینے بھی احتیاط کر سکیں۔ لیکن ان چیزوں کو ہدف بناؤ کہ میں نے اس مہینے میں یہ ساری بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، میں نے اس مہینے میں فلاں 2-4 رکعتیں اشراق کی، میں نے اس کو عادت بنانا ہے، ہر نماز کے ساتھ 1-2 صفحے قرآن کے تلاوت کرنا ہے، اس کو میں نے عادت پختہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں ان کو اپنی عادت بنانے کے بھی عزم کرو۔ راتوں کے قیام میں اگر 3 وتر پڑھتے ہو تو 5 کرنے کا عزم کرو، 5 پڑھتے ہو تو 60 کا عزم کر لو۔ اس مہینے میں عزم کے ساتھ، اور قرآن کتنا پڑھنا ہے، اب کتنا پڑھنا ہے سارا سال، یہ سارا نصاب بناؤ، اور گناہوں کو چھوڑنے، طاعت اور فرما برداری میں اضافہ کرنے کا۔ انشاءاللہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نصیب ہوگا، اور جب وہ نصیب ہوگا تبھی ہماری عبادات قبول ہوں گی، اور اسی سے ہمارے تمام اعمال درست ہوں گے، اور اسی سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے وارث ہوں گے، اور ایسے ہی اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھیں گے جیسے آج یہاں جمع ہیں، اور ایسے ہی حوض کوثر پر جمع ہوں گے، ایسے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے ٹھیک طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے اعمال کی غلطیاں بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔